بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ثبت جنانی وادر الحق علی لسانی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات ہے، مدنی سورت ہے، اور یہ ہجرت کے 9ویں سال نازل ہوئی ہے۔ سورت کی پچھلی سورت کے ساتھ کئی اعتبار سے مناسبت ہے۔ بعض چیزیں ہم نے کل کلاس کے آخر میں سورت کے تعارف میں ذکر کی تھیں۔ پچھلی سورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توقیر کا مسئلہ ذکر ہوا تھا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ پچھلی صورت کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ ہم نے یہ دین نازل کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا ہے۔ اس کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس رسول کی مدد اور نصرت کرو اور اس کی توقیر کرو۔ تو یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی جو ہے وہ توقیر کرنا، یہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے۔ اب یہاں پر اس صورت کے آغاز میں اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام کے آداب بیان کرے گا۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام کے آداب کا کچھ بیان ہوگا، اور یہ اسی توقیر کا بیان ہے جس کا پچھلی صورت میں ذکر ہوا ہے۔ یہ بھی ایک مناسبت ہے۔ اس طرح اور بھی کئی اعتبار سے مناسبت ہے، کئی اعتبار سے مناسبت ہے۔ ایک مناسبت یہ ہے کہ پچھلی صورت کے اندر چونکہ فتوحات کا تذکرہ ہوا، اب اس صورت کے اندر انتظامی امور کا اور مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح پر جو امور معاون ہیں ان کا تذکرہ کرے گا، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر موجود ہوں تو وہ معاشرہ ان فتوحات کے ثمرات اور نتائج سے مستفید ہو سکے گا جن کا تذکرہ پچھلی صورت میں ہوا ہے۔ سب باتیں اچھی ہیں، سب باتیں یعنی کہ مناسب ہیں۔ اس طرح کی جتنی بھی مناسبات یا دونوں صورتوں کے مابین ربط ہے، یہ بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ یہ اجتہادی چیزیں ہوتی ہیں، اور علماء مختلف انداز سے صورتوں کا ربط جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ کسی پہلو کو بیان کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی پہلو کو بیان کرتا ہے۔ تو انسان کو یہ چیزیں جو ہے وہ، ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو انسان حتمی نہ سمجھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ربط اتنا واضح ہوتا ہے، اتنا نمایاں ہوتا ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ قطعی اور حتمی نہیں ہوتی۔ علماء کا اپنا اپنا تأمل ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی چیز کی طرف اس کی توجہ چلی جاتی ہے، کسی کی توجہ کسی چیز کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس میں مجال واسع ہے، اس میں یعنی کہ یہ اجتہادی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دونوں صورتوں کے درمیان بہرحال جب آپ ان دونوں صورتوں کو ملا کر پڑھیں گے، ان کے مضامین کو اپنے سامنے رکھیں گے، تو آپ کو یہ چیز خود نظر آئے گی کہ دونوں صورتوں کے درمیان جو ہے وہ مضامین کا آپس کا تعلق جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ جو صورت ہے، اس کے بنیادی جو اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ، اس کو سورۃ الآداب بھی کہا گیا ہے، یا سورۃ الاخلاق، سورۃ الآداب یا سورۃ الاخلاق۔ اور اس صورت کے اندر تینوں طرح کے آداب کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ چیز بڑی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک وہ ادب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہے، اس پر ایمان لانا، اس کی جو ہے وہ تعظیم کرنا، اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں کس کا ادب ہیں؟ یہ وہ ادب ہے جو اللہ کے ساتھ ادب لازم ہے۔ یعنی کہ جب ہم آداب اور اخلاق کا لفظ بولتے ہیں نا، تو بعض دفعہ ہمارے ذہن میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں آتا کہ انسانوں کا آپس کا ادب اور انسانوں کا آپس کا رویہ۔ حالانکہ یہ بات ناکافی ہے، یہ بات جو ہے وہ ادھوری ہے۔ انسانوں کا آپس کا رویہ اور آپس کا اخلاق فی ذاتی ہی صرف یہ مطلوب نہیں ہے،
اور صرف یہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اصل جو چیز مطلوب ہے وہ یہ مطلوب ہے کہ انسانوں کے آپس میں وہ اخلاقیات، انسانوں کی آپس میں وہ اچھے رویے جو اللہ پر ایمان کی بنیاد پر ہوں، جن کا باعث اللہ پر ایمان ہو، وہ ہیں جو انسان کو نفع دیتے ہیں، وہ ہیں جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ اسی لیے صرف اخلاقیات، اس کو ایمان سے منقطع کر کے بیان کرنا، یہ کہنا کہ بھائی ایمانیات تو چلو ایک الگ چیز ہے، لیکن اخلاقیات اور آپس کے رویے اور آداب، یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک الگ چیز ہیں اور ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل خطا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اسی لیے آپ اس صورت کے اندر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جتنے بھی آداب بیان کرے گا، جتنے بھی معاشرتی رویے بیان کرے گا، جتنی بھی اخلاقی قدریں بیان کرے گا، ان کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر بیان کرے گا، کیونکہ ان چیزوں کو ایمان سے کاٹ دینا اور ان کو صرف اخلاقیات کے طور پر اور صرف جو ہے وہ معاشرتی قدروں کے طور پر بیان کرنا، یہ بے وقوفی ہے، یہ عدم تفقہ فی الدین ہے، یہ دین کے مقصد کو نہ سمجھنے کی علامت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اخلاقی قدریں ہیں، انسانوں کا انسانوں سے اچھا سلوک کرنا، آپس میں اچھی طرح پیش آنا، بھئی یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو مسلمانوں میں اور کافروں میں برابر ہیں، مسلمان اور کافر اس میں جو ہے وہ کیا ہیں، یکساں ہیں، مشترک ہیں۔ بھئی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان جب ان اخلاقی قدروں کو اپناتا ہے، وہ اس کو ایمان کا تقاضا سمجھ کر اپناتا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اپناتا ہے، جبکہ کافر کا یہ کرنا وہ کسی بصیرت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ کسی یقین کی بنیاد پر نہیں ہوتا، علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان جب ان قدروں کو اپناتا ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر، وحی کی تعلیمات سمجھ کر ان کو اپناتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر تینوں طرح کے آداب کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے ساتھ ادب کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ادب ہے، اور ایمان والوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ادب ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ باقی کچھ باتیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی۔ سورت کے دو حصے ہیں، سورت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 13 تک ہے، اور پھر آیت نمبر 14 سے لے کر آخر تک آیت نمبر 18 تک دوسرا حصہ ہے۔ تو پہلے حصے کے اندر آداب کا بیان ہوا ہے۔ پہلا ادب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھا کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے تجاوز مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے تجاوز مت کرو، چاہے وہ قول کی صورت میں ہو، چاہے وہ فعل کی صورت میں ہو، کسی بھی طرح ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے تجاوز کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اہانت ہے، یہ ان کی بے ادبی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، یہ یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر یہ ایمان ایمان شرعی ہے، اگر یہ ایمان درست ہے، اگر یہ ایمان جو ہے وہ ایمان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے، تو اس ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس ایمان کے نتیجے میں انسان اللہ کی اور اس کے رسول کی تعظیم کرے، ان کی بات کی انسان کے دل میں ہیبت ہو، انسان کے دل میں ان کی بات کی جو ہے وہ اتنی تعظیم ہو کہ وہ اس بات سے تجاوز کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ پہلا ادب ہے، اور یہ وہ ادب ہے جو کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ہے، دونوں کا ادب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے بچاؤ کا سامان کر لو، اللہ سے بچنے کا سامان کر لو، یعنی کہ اللہ سے بچنے کا، یعنی کہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کا، اللہ کے عذاب سے بچنے کا۔ کس طرح؟ بعدم تقدمک بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا سامان کر لو۔ واتقوا اللہ۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو یہ کام نہ کرنے کے ذریعے۔ ان اللہ سمیع، اگر تم اقوال کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو گے تو ان اللہ سمیع، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، اس سے مخفی نہیں رہے گا۔ اور اگر تم اعمال کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو وَهُوَ عَلِيمٌ كَذَلِكَ ان اللہ سمیع علیم، اللہ جو ہے وہ کامل سماعت بھی رکھتا ہے، کامل علم بھی رکھتا ہے۔ یعنی کہ چاہے تم اقوال کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تو اللہ پر مخفی نہیں رہے گا، اگر تم اعمال کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تو یہ بھی اللہ پر مخفی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کامل کو بیان کیا گیا ہے۔ صورت کی آخری آیت کیا ہے؟ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اسی لیے ایمانیات سے جوڑے بغیر، ایمان سے منسلک کیے بغیر اخلاقیات کی تعلیم دینا، آداب کی تعلیم دینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یا جماعت الخیر، آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ صرف یہ کہیں کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرو، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، ہمیشہ سچ بولو، لوگوں کو تکلیف نہ دو، اور ان تمام چیزوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ اگر منسلک نہیں کر رہے، اور اگر آپ ان تمام قدروں کو اس چیز کے ساتھ نہیں جوڑ رہے کہ واللہ بصیر بما تعملون، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ صورت جو ہے وہ ان تینوں آداب کو اکٹھے بیان کرے گی، اللہ کا ادب، اللہ کے رسول کا ادب، مسلمانوں کا آپس کا ادب۔ تو اسی لیے یہ آپس کے آداب کو لے لینا، اس لیے کہ ان آداب میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں میں اور کفار میں مشترک بھی ہیں، لیکن وہ مشترک صرف ظاہر میں ہیں، وہ ان کا اشتراک جو ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کا ان اخلاقی قدروں کو اپنانا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اسی لیے یہ فرق جو ہے وہ ملحوظ خاطر رہے۔ تو ان اللہ سمیع علیم، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس صورت کا اختتام جو ہے وہ ان دو اوصاف کے ساتھ کیوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کو آخر میں ذکر کیوں کیا ہے اس آیت کے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اب جو ہے وہ دوسرا ادب بیان ہوگا جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کر لیا کرو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تمہاری آوازیں اتنی اونچی نہ ہو جائیں کہ وہ اللہ کے نبی کی آواز دب جائے اور تمہاری آوازیں اونچی ہو جائیں۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور اس طرح اونچی اونچی ان کو آوازیں نہ دیا کرو، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ جس طرح تمہارے بعض کو آپس میں آوازیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری طرح کے نہیں ہیں، تمہاری طرح کے سے مراد کیا ہے؟ انسان تو ہیں، لیکن تم میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت بڑا فرق ہے، تم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے، تو اسی لیے بے ادبی مت کرو، بے ادبی مت کرو، یہ مت سمجھو کہ جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بلا لیں، یا جس طرح ہماری آپس کی مجلس ہوتی ہے کہ اس میں وہ ادب اور آداب کی رعایت نہیں کی جاتی، یہی حال جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر بھی ہو، نہیں، ایسا مت کرو۔ یہ ان آیات، یہ جو مختلف آیات ہیں نا، ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ واقعات ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ان کے شان نزول میں واقعات ذکر ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو جو ہے وہ اختصار کی غرض سے ذکر نہیں کر رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون
ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، آپس میں جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو پکارتے ہو اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مت پکارو، یہ نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی کرنا، اگر یہ انسان جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ بے ادبی بعض اوقات انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے، یعنی کہ انسان مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو اعمال کا برباد ہو جانا ہے یہ ارتداد کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے۔ ارتداد ہی وہ چیز ہے جو اعمال کو برباد کر دیتی ہے، یعنی کہ انسان اسلام سے کفر میں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس میں اس آیت میں بہت سارے فوائد ہیں۔ اس آیت میں مرجئہ کا بھی رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اس وقت تک کافر نہیں ہوتا جب تک وہ عمدن اور قصدن جو ہے وہ کفر نہ کرے۔ انسان جو ہے وہ اس وقت تک کافر نہیں ہوتا جب تک وہ عمدن اور قصدن کفر نہ کرے، جب تک وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو کافر کرنے کی نیت سے کفر نہ کرے تب تک انسان کافر نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کئی مرتبہ انسان ایسا قول ادا کرتا ہے کہ وہ قول اس شخص کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، بعض دفعہ انسان ایسا فعل کرتا ہے وہ فعل انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ان تحبط اعمالکم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان نے قصدن کفر کیا ہو تبھی انسان کے اعمال برباد ہوں گے۔ اس پر کیا چیز دلیل ہے؟ اس پر یہ حصہ دلیل ہے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم ایسی بے ادبی کرو اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کو ضائع کر دے، تم اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ تو اس آیت کے اندر دوسرا اور تیسرا ادب بیان کیا ہے۔ پہلا ادب کیا تھا؟ پہلا ادب پہلی آیت کے اندر تھا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دوسری آیت کے اندر دو آداب ہیں۔ پہلا ادب ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آوازیں اونچی نہ کرو آپس میں بات کرتے ہوئے، بلکہ ادب کا مقام ہے تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھو۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرنے کا وہ طریقہ نہیں ہے جو تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ خیال کرو، ورنہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ اب ان لوگوں کی تعریف ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ تعریف ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کا ادب کرتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ کون لوگ ہیں جی؟ یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کی جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو کہ اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پست رکھتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب جانچ لیا ہے، خوب پرکھ لیا ہے تقوی کے لیے، یعنی کہ یہ وہ دل ہیں جو کہ تقوی کے لیے بالکل مناسب ہیں، جو توحید کے لیے اور ایمان کے لیے بالکل مناسب قلوب ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو کہ پچھلی صورت میں ہوئی ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کے دلوں کے حالات کا پتہ نہیں تھا، اور کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ پتہ نہیں شاید ان کے اندر بعض منافق بھی ہوں، ہمیں کیا پتہ سارے صحابہ ٹھیک تھے یا نہیں۔ تو ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، جو صحابہ کی جماعت کی مطلقاً تعریفیں کرتا ہے، ان سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے، ان کے بارے میں جو ہے وہ بشارتیں ذکر کرتا ہے، اور یہ جتنی بھی بشارتیں کتاب و سنت میں ذکر ہوتی ہیں ایمان والوں کے بارے میں، ان تمام بشارتوں کے سب سے پہلے اور سب سے یقینی مصداق وہ صحابہ ہیں۔ میں اور آپ اس بشارت میں داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے،
لیکن صحابہ کی جماعت اس بشارت میں یقینی طور پر داخل ہے، یہ بات طے ہے، اور اس بشارت کا سب سے پہلا مصداق یعنی کہ سب سے پہلے اس بشارت کا جو مستحق بنتا ہے سب سے پہلے، وہ صحابہ کی جماعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ جو صحابہ کی عدالت کا مسئلہ ہے، یہ جو صحابہ سے اپنی زبانوں کو روکنے کا مسئلہ ہے، یہ جو صحابہ کے بارے میں دلوں کو صاف رکھنے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی دین میں معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین میں اس مسئلے کی حیثیت کوئی معمولی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی چلو کوئی بات نہیں، صحابہ ہیں، صحابہ کے بارے میں ہی کوئی بندہ ایسی باتیں کرتا ہے نا، صحابہ ہی ہے نا، کون سا کوئی اللہ کے رسول ہے، یہ بات نہیں ہے، مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اب اس ادب کا نتیجہ یہ ہے، اس ادب کے نتیجے میں انسان کو مغفرت نصیب ہو جاتی ہے اور اجر عظیم نصیب ہو جاتا ہے، یعنی کہ جنت۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ادب جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، ادب جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آئے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، انہوں نے صرف اتنی بات کہی کہ آپ بتائیں کہ پہلے آپ اپنا کرتب پیش کریں گے، جس کو وہ کرتب سمجھ رہے تھے، مقابلے کے لیے آنے والے جادوگر تھے، آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اور ابھی وہ ان کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن صرف اس ادب کے نتیجے میں مفسرین یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے سرفراز کر دیا۔ تو ادب جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اور پھر اس مغفرت کے نتیجے میں وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ ادب نہیں کرتے، وہ لوگ جو کہ ادب نہیں کرتے اور آپ کو اونچی اونچی پکارتے ہیں، اور آپ گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، حجرات کے اندر ہوتے ہیں، وہ باہر سے آپ کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ جناب باہر نکلیے، یہ ان لوگوں کے اندر عقل نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر عقل نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز ان کے لیے مناسب ہے، کون سی چیز ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو کہ آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان کی اکثریت بے عقل لوگوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ یہ ان کو اگر عقل ہوتی تو یہ اس طرح آپ کو بے ادبی کے ساتھ آوازیں نہ دیتے۔ یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ باہر کھڑے ہو کر جو ہے وہ اندر آوازیں دے رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ انتظار کرتے، صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف خود نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ چیز ان کے حق میں بہتر ہوتی۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اگر اب بھی یہ اپنی ان باتوں سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ جو آداب ہیں نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ آداب وہ آداب ہیں کہ جو ان لوگوں کے بھی ہیں، ان لوگوں کے بھی یہی آداب ہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوڑی ہوئی وراثت کے امین ہو، یعنی کہ یہی آداب جو ہے وہ اہل علم کے آداب بھی ہیں، یہی آداب جو ہے وہ علماء کے آداب بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیونکہ علماء کی جو تعظیم ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوڑی ہوئی وراثت، یعنی کہ جو علم ہے وہ اس کے حاملین ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کر رہے ہیں، ان کے نائب ہیں، کہ وہ کام جو کہ نبوت کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کر دیا ہے، وہ امت میں سے اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آداب جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، وہی پھر آگے اہل علم کے علماء کے بھی وہی آداب ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان آداب کو اپنایا جائے، جس طرح یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ تو یہ آپ نے وہ ابن عباس کا واقعہ سنا ہے کہ جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے، کسی صحابی کے گھر پہ جاتے تو ان کو باہر نہیں بلاتے تھے، بلکہ باہر جو ہے وہ اپنا بستر ڈال کے اپنی چادر کو تکیہ بنا کے سو جاتے تھے،
انتظار کرتے رہتے تھے، ان کو تکلیف نہیں دیتے تھے کہ میں ان کو میرے لیے وہ باہر نکلیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. تو یہی جو ہے وہ طالب علم کا ادب ہے کہ وہ استاد کا انتظار کرے، استاد کا انتظار کرے، استاد کو اپنا انتظار نہ کروائے. ٹھیک ہے، تو یہ طالب علم کے آداب میں سے ہے. ہم نے کچھ دن پہلے یہ تعظیم العلم میں پڑھا تھا. تو وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب یہاں تک جو ہے وہ پہلے 3 آداب بیان ہو گئے. اس میں پہلا ادب جو ہے وہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا تھا، اور دوسرا اور تیسرا ادب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا، اور پھر ان لوگوں کی مدح تھی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو زجر تھا کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم نہیں کرتے، اکثرهم لا یعقلون کہہ کر ان کو زجر دیا، اور یہ بتایا کہ کون سی چیز ان کے لیے زیادہ بہتر تھی. وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار کرتے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آوازیں دے دے کر اپنے لیے نکلنے پر مجبور نہ کرتے. اب جو ہے وہ ایک اور اہم ادب کو ذکر کرے گا جس کا تعلق مسلمانوں کے آپس کے معاملات کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے آپس کے معاملات کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے تو فتبینوا، تو تم اس کی اچھی طرح جانچ پرکھ کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس خبر کی تصدیق کر لیا کرو، اس کی حقیقت کو جانچ لیا کرو. اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خبر لانے والا عادل ہو، اگر خبر لانے والا کیا ہو، عادل ہو، تو اس کی خبر کو قبول کیا جاتا ہے، اس کی خبر کو قبول کیا جاتا ہے. اور اگر خبر لانے والا جو ہے وہ معتبر نہ ہو تو اس کی خبر فوراً سے قبول نہیں کر لی جاتی، بلکہ اس خبر کو اور ذرائع سے پرکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی عظیم آیت ہے، اور ہمارے دین کی جو مکمل ہمارے دین کی روایت ہے جو نقل ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جانچ اور پرکھ کے جو اصول اور ضابطے استعمال کیے گئے ہیں، ان سب کی بنیاد یہ آیت ہے، ان سب کی بنیاد یہ آیت ہے. راویوں کی راویوں کا جو آپس میں روات کا جو حدیث نقل کرنے والے راویوں کی جو جرح و تعدیل ہے، ان کے مراتب کا تعین ہے، کون جو ہے وہ سچا ہے، کس کا حافظہ خراب ہے، کون جھوٹ بولتا ہے، کس کے معاملات خراب ہیں، کس راوی کا کیا درجہ ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس آیت کی روشنی میں ہی یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں. تو یہ آیت جو ہے وہ اصل ہے. ایک بہن نے پوچھا ہے زجر کا مطلب کیا ہے. زجر کا مطلب ہم نے اپنی اس کلاس میں ذکر کیا تھا جو کہ پہلی کلاس تھی، جس میں ہم نے تفسیر کی اصطلاحات کا ذکر کیا تھا. تو اگر آپ نے وہ کلاس نہیں سنی تو اس کلاس کو ضرور سن لیں. زجر کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ، ڈانٹ پلانا، ڈانٹ پلانا مطلب ہوتا ہے زجر کا. ٹھیک ہے، وہ جو تفسیری اصطلاحات والا سبق ہے وہ اسی لیے پہلے پڑھایا گیا تھا کہ ہم وہ اصطلاحات جو کہ سبق میں استعمال کریں گے وہ آپ کو معلوم ہو. تو اگر آپ نے پہلا سبق نہیں سنا تو اس سبق کو دوبارہ سن لیجئے. اچھا جی. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایسا اسی لیے کرو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم یوں نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو لا علمی میں نقصان پہنچا بیٹھو، نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو. وانتم لا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے، اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. بغیر تحقیق کے، بغیر بات کی تصدیق کیے، کسی کی طرف سے پہنچنے والی کسی بات پر یقین کر لینا، اور پھر اس کی بنیاد پر انسان کا کوئی گمان قائم کر لینا، اس کی بنیاد پر انسان کا کوئی ایکشن لے لینا، اس کی بنیاد پر انسان کا کوئی اقدامات اٹھا لینا، اس کے نتیجے میں انسان ہمیشہ نادم ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کو ہمیشہ رسوائی ملتی ہے. تو اسی لیے یہ بہت بڑا ادب ہے، خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کے دور میں، خاص طور پہ یہ وسائل تواصل جو جدید ذرائع ہیں خبروں کو نقل کرنے کے اس دور میں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز کو نشر کرنا ہے، آپ نے ہر چیز کو آگے منتقل کرنا ہے، ہر چیز کو آپ نے جو ہے وہ اپنے تمام متعلقین تک سب سے پہلے خبر دینے کی دوڑ جو ہے نا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے
کہ سب سے پہلے خبر میں دے دوں، چاہے وہ جھوٹی ہو یا سچی ہو، یہ بات کی بات ہے۔ اگر جھوٹی ہوگی تو معذرت کر لیں گے، اور اگر سچی ہوگی تو چلو میری جو ہے وہ سب سے پہلے خبر دینے کا ریکارڈ جو ہے وہ میرے حصے میں آ جائے گا۔ بھئی آپ کوئی صحافی نہیں ہیں، یہ چیزیں آپ صحافیوں کے لیے چھوڑ دیں، اور مسلمانوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں اکثر موجودہ دور میں اکثر جو چیز غالب ہے وہ جھوٹ ہے، اکثر جو چیز غالب ہے وہ جھوٹ ہے۔ لوگ جھوٹ کے ذریعے کما بھی رہے ہیں، جھوٹ کے ذریعے جو ہے وہ مشہور بھی ہو رہے ہیں، جھوٹ کو نشر کر کے لوگوں نے جو ہے وہ اتنی دنیا سمیٹ لی ہے، اتنی دنیا سمیٹ لی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور سننے والے جھوٹ سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کی مرضی کی بات ان کو بتائی جاتی ہے۔ ایک بندہ مجھے ناپسند ہے، اگر ایک بندہ مجھے جو شخص ناپسند ہے اس کے بارے میں خوب جھوٹ بولتا رہے تو اس کو سننے میں، اس کی باتوں کو سننے میں مجھے لذت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بعض لوگ جھوٹ بیچتے ہیں، بعض لوگ جھوٹ خریدتے ہیں، اور پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ بیماری عام ہے۔ تو اسی لیے ایمان والوں کو اس بات پر اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور موجودہ دور میں اکثر غالب اکثریت ان لوگوں کی جو کہ ہمارے میڈیا کے اندر موجود ہیں، جو کہ ذرائع ابلاغ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب فساق ہیں، یہ سب لوگ فساق ہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، ورنہ یہ اکثر لوگ فساق ہیں۔ تو ان کی خبر کی تصدیق کر لینا، فوراً سے ان کی خبر کو درست مان لینا، یہ جو ہے یہ ایک ایمان والا اس کو زیب نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ، اور اس بات کو یاد رکھو کہ ان فیکم رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر اس آیت کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ یہ آداب اور یہ تعلیمات جو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، یہ آداب اور یہ تعلیمات خود تمہارے لیے بہت بہتر ہیں۔ تمہیں خود اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ تعلیمات تمہارے لیے کتنی بہتر ہیں۔ یعنی کہ اگر ہمارا رسول اللہ کے حکم کے بجائے، اللہ کی طرف سے ملنے والی وحی کے بجائے تمہارے ہی خواہشات کے مطابق تمہاری رہنمائی کرنے لگ جائے تو اس کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو ہمارا رسول آپ کو جو تعلیمات پہنچاتا ہے، تمہیں جو باتیں بتاتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ باتیں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں بنسبت ان باتوں کے جو تم خود اپنے لیے چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے سے زیادہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری مصلحتوں کا خود تمہارے سے زیادہ علم ہے۔ تو کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو کہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر ہمارے رسول تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں بہت سارے معاملات میں، اگر تمہاری خواہشات کے مطابق بات کرنی شروع کر دیں، اگر تمہاری خواہشات کے مطابق جو ہے وہ دین بیان کرنا شروع کر دیں، تو لَعَنِتُّمْ، تو تم جو ہے وہ مشقت میں پڑ جاؤ گے، تم خود جو ہے وہ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو اسی لیے اہوا اور خواہشات کی اتباع کرنا، انسانوں کی خواہشات کی اتباع کرنا، اس کے نتیجے میں انسان مشقت میں پڑ جاتا ہے، اور وحی کی اتباع کرنا جو ہے اس کے نتیجے میں انسان کو راحت اور سعادت نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے وحی کے احکام جو ہے وہ سراسر خیر ہیں، سراسر مصلحت پر مبنی ہیں، سراسر جو ہے وہ مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے اور تمام مخلوق کے لیے خیر اور بھلائی پر مبنی ہے۔ اور یہ بات ہم نے کی تھی پچھلی صورت کے اندر بھی کہ منافقین کی اور مشرکین کی یہ عادت ہے، ان کا یہ وصف ہے کہ اوانین باللہ ظن السوء، وہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ مصلحت پر مبنی نہیں ہے، یا ان میں ظلم ہے، یا ان میں جو ہے وہ کیا ہے ان میں جو ہے وہ ہمارا فائدہ نہیں ہے، تو یہ شخص کیا ہے؟ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے، اوانین باللہ ظن السوء میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن صحابہ جو ہیں وہ صحابہ کی جماعت کو کہا کہ تم جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے، تمہارا یہ معاملہ نہیں ہے، یعنی کہ
صحابہ کی جماعت کو کہا کہ تمہارا یہ معاملہ نہیں ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیچھے چلیں، ہماری باتوں کو تسلیم کریں، تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین بھی کر دیا ہے، ایمان کو تمہارے لیے محبوب بھی بنا دیا ہے، اس کو تمہارے لیے مزین بھی کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور خالی ایمان کی محبت فائدہ نہیں دیتی جب تک کفر کی جو ہے وہ کراہت دل میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، الولاء بھی ضروری ہے اور البراء بھی ضروری ہے، جس طرح ایمان والوں سے محبت ضروری ہے، ایمان سے محبت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ضروری ہے، اسی طرح کفر سے، کافروں سے اور برائی سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے دشمنوں سے عداوت اور بغض بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسلام کا حصہ ہیں، یہ دونوں چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ بہت سارے لوگ دین کے اس پہلو کو تو بیان کرتے ہیں کہ ایمان والوں سے محبت رکھو یا اللہ سے محبت رکھو، لیکن جو اسی کا دوسرا پہلو ہے کہ کفر سے نفرت بھی ضروری ہے، اس کو گول کر جاتے ہیں، اس کو گول کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے بھی محبت ہو اور اللہ کے باغیوں سے، اللہ رب العزت کے دشمنوں سے جو ہے وہ نفرت نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو ایمان کی محبت کا لازمہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کفر سے نفرت پیدا ہو۔ ایمان کی محبت کا لازمہ یہ ہے، یعنی کہ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا کہ کفر سے نفرت جو ہے وہ پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات بڑی عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہ کرو۔ کفر سے جو ہے وہ کفر تو برا ہے، لیکن کافر جو ہے اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے بھی عجیب بات ہے۔ تو یہ بس بے وقوفی والی باتیں ہیں اور کچھ نہیں۔ تو کہا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر کو اور نافرمانی کو، فسوق کو، اللہ کی اطاعت سے نکلنے کو، اور العصیان کو، اللہ تعالیٰ کی معصیت کو ناپسند بنا دیا ہے۔ اور اولئک هم الراشدون، یہ جو لوگ ہیں یعنی کہ جماعت صحابہ، اولئک سے مراد کون ہے؟ صحابہ کی جماعت، هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، مسنون دعاؤں کے اندر یہ دعا ملتی ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ بہت پیاری دعا ہے کہ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اس کو ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں مزین کر دے، سجا سنوار دے، اور نافرمانی کو، کفر کو، معصیت کو ہمارے لیے ناپسند بنا دے، اور ہمیں راشدین میں شامل کر دے۔ تو ہمیں یہ دعا جو ہے اس کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ تاہم صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کر دی تھیں، صحابہ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کر دی تھیں، فضلا من اللہ ونعمہ، اور یہ چیزیں اللہ نے اپنے خاص فضل سے عطا کی تھیں، اور یہ چیزیں اللہ کی نعمت ہیں۔ یہ چیز اللہ کی نعمت ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان اس کے لیے محبوب کر دے اور معصیت جو ہے وہ اس کو ناپسند ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو صحابہ کو یہ چیز دے دی ہے، صحابہ کو جو اس چیز سے نواز دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ صحابہ کے دلوں میں کیا ہے، تو ان کو کہہ دیا اولئک هم الراشدون کہہ دیا، ان کو جو ہے وہ ایمان کی محبت نصیب کر دی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں نہیں، واللہ علیم، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے، اس کا علم جو ہے وہ علم کامل ہے، اور حکیم، وہ حکمت والا ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز کو اس کی درست جگہ پر رکھتا ہے، ہر چیز کو اس کی درست جگہ پر رکھتا ہے، جس جگہ پر وہ چیز جس جگہ پر رکھی جانے کی مستحق ہوتی ہے وہ اس چیز کو وہیں پر رکھتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ تو
ان آیات میں یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے چلو۔ شریعت کو اپنی خواہشات کے مطابق مت ڈھالو، بلکہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے وہ کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو۔ اب جو ہے وہ ایک اور ادب بیان کرے گا، اس کا تعلق آیت نمبر 6 کے ساتھ بھی ہے، کہ جب مسلمان معاشرے کے اندر فاسق و فاجر لوگوں کی خبروں کو ماننا شروع کر دیا جائے، فساق اور فجار کی دی ہوئی خبروں پر یقین کر لینا شروع کر دیا جائے، تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے آپس کے تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان بدگمانیوں کے نتیجے میں یا آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹی باتوں کو مان لینے کے نتیجے میں بعض اوقات آپس میں لڑائی جھگڑے تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اگر مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس میں کیا ادب ہے، کیا کرنا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں جو ہے وہ گتھم گتھا ہو جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروا دو، ان کے درمیان صلح صفائی کروا دو، یہ ادب ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ پر تجاوز کرے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک جو گروہ ہے وہ دوسرے پر تعدی کرے، تجاوز کر رہا ہو، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس گروہ سے قتال کرو، اس گروہ سے لڑو کہ جو تجاوز کر رہا ہے، جو حد سے آگے بڑھ رہا ہے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ گروہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، فَإِن فَاءَتْ أي فَإِن رَجَعَتْ، فَإِن فَاءَتْ اگر وہ لوٹ آئے، یعنی کہ کس کی طرف لوٹ آئے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف، اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر لے، آپس کے جھگڑے کو اللہ کی طرف لوٹا دے، یعنی کہ وہ یہ کہے کہ ہاں ہم آپس کے اختلاف میں اللہ اور اس کے رسول کو حکم تسلیم کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول یعنی کہ شریعت جو فیصلہ کرے گی وہ اس کو ہم قبول کریں گے، تو وہ گروہ جو کہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے ساتھ لڑو۔ اور اگر وہ اس بات کی طرف رجوع کر لے، اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لے، آپس کے اختلاف میں اللہ اور اس کے رسول کو، شریعت کو فیصلہ کن حیثیت دینے کی کے لیے تیار ہو جائے، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ جو ہے وہ صلح کروا دو اور انصاف کو قائم کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں بہت اہم آداب کا بیان ہوا ہے مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کے بارے میں، آپس کی لڑائی جھگڑے کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپس کے لڑائی جھگڑے سے دونوں گروہ، مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو وہ دونوں گروہ جو ہے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتے، ایمان سے خارج نہیں ہوتے، بخلاف خوارج کے جو یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا یہ کفر کو لازم نہیں کرتا، اسی لیے یہاں پر کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں میں سے دو گروہ اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑے، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دو۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے کہ مطلب جب مسلمانوں کے آپس میں کوئی جھگڑا یا کوئی لڑائی ہو تو اس میں چسکے مت لو اور اس لڑائی کو مزید مت بھڑکاؤ، بلکہ ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرو، کیونکہ مسلمانوں کے اندر یہ جو گروہ بندی ہوتی ہے یہ تفرقے کو جنم دیتی ہے، یہ مسلمانوں کی وحدت اور مسلمانوں کی جو جمعیت ہے اس کو پارا پارا کرتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو تفرقہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو تفرقہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تفرقے کی سب سے بڑی صورتوں میں سے یہ ہمارے معاصر جو جماعتوں کا تصور ہے، یہ جو جماعتوں کا تصور ہے یہ مسلمانوں کی فرقت کو توڑنے والی بہت بڑی چیز ہے، اور یعنی کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی جو وحدت ہے وہ پارا پارا ہو جاتی ہے۔
تو بعض اوقات یہ جو تفرقے کی ممانعت والی جو آیات ہیں، ان آیات کو لوگ ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، اور اس سے مراد وہ اختلافات لیتے ہیں جو کہ یعنی کہ دینی بنیادوں پر جو اختلافات ہیں، عقائد کا اختلاف ہے، یا دیگر جو مکاتب فکر جو ہے وہ امت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اختلافات جو امت کے اندر موجود ہیں یا مختلف مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، ان میں سے بعض یقیناً وہ اس تفرقے کے ضمن میں آتے ہیں، اور بعض وہ چیزیں ہیں جو کہ اس تفرقے کے ضمن میں نہیں آتی، لیکن یہ جو مسلمانوں کے درمیان مختلف جماعتیں، اور خاص طور پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، سیاسی جماعتوں کی آپس میں جو نفرت ہے، آپس میں جو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعصب ہے، ایک دوسرے کے خلاف، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، اس سے بڑا تفرقہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ اور یہ اس تفرقے سے بھی آگے بڑھا ہوا تفرقہ ہے جو دینی بنیادوں پر مکاتب فکر کے درمیان ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اس ممانعت کے اندر داخل ہے، اور یہ بھی اس چیز میں داخل ہے کہ ایمان والوں کے درمیان آپس میں جو معاملہ ہونا چاہیے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں برسر پیکار ہوں۔ اگر وہ دونوں ایمان والے ہیں، اگر وہ دونوں جو ہے وہ اپنی ایمان کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ان کا آپس میں ان کو برسر پیکار نہیں ہونا چاہیے، ان کا آپس میں جو ہے وہ معاملہ وہ ہونا چاہیے جو کہ پچھلی صورت کے آخر میں ذکر ہوا ہے صحابہ کے اوصاف میں، رحماء بینہم۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپس کے اختلاف سے کفر جو ہے وہ لازم نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپس کے مسلمانوں کے آپس کے اختلاف میں باقی جو ایمان والے ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ ان گروہوں کو آپس میں ان کی صلح کروانا ہونا چاہیے۔ اور فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور اگر ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو تو پھر اس زیادتی کرنے والے گروہ کو روکنا بھی ضروری ہے، اس زیادتی کرنے والے گروہ کو روکنا بھی ضروری ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے۔ تو اور بھی ان آیات کے اندر بہت سارے احکامات ہیں۔ صحابہ کی آپس میں ہونے والی جو جنگیں ہیں، صحابہ کے آپس میں ہونے والے جو معاملات ہیں، اس آیت میں ان کے حوالے سے بھی رہنمائی موجود ہے، اور اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ باوجود آپس میں اختلاف ہونے کے، آپس میں جنگ ہونے کے، آپس میں ایک دوسرے کے خون تک کو بہا دینے کے باوجود وہ دونوں جماعتیں وہ ایمان کے لفظ سے خارج نہیں ہیں، ایمان کے لفظ سے خارج نہیں ہیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں تو اب ہمیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ کوئی ایک جو ہے وہ مومن ہے اور کوئی دوسرا جو ہے وہ تو مومن نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ باوجود آپس کے اختلاف اور آپس کی جنگوں کے، وہ دونوں گروہ صحابہ کے جو آپس میں اختلاف ہوا، وہ دونوں گروہ جو ہے وہ مومن ہیں، ٹھیک ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ تعالیٰ کا خیر کا وعدہ ہے۔ تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو اس طرح روک کر رکھیں ان کے بارے میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس خون سے محفوظ رکھا ہے، ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے اس خون سے محفوظ رکھا ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو بھی ان لوگوں سے محفوظ رکھیں، یعنی کہ اپنی زبانوں کو بھی جو ہے وہ روک کر رکھیں، اور ان لوگوں کے بارے میں جری نہ ہوں، ان لوگوں کے بارے میں جری نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ سلب ایمان کا باعث بن جائے، کیونکہ ایمان والوں کے بارے میں دل میں کینہ ہونا، اور خاص طور پر صحابہ کے بارے میں، یہ ایمان کے سلب ہو جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب آگے جو ہے وہ اللہ رب العزت یہ بات ذکر کرے گا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ مسلمانوں کا اگر آپس میں اختلاف ہو تو ان کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوۃ، یہ ایمان والے جو ہیں یہ آپس میں ان کی ایمان کی بنیاد پر اخوت ہے، یہ آپس میں ایمان کی بنیاد پر ان کے درمیان اخوت ہے۔ تو جب دونوں گروہوں کے درمیان ایمان قدر مشترک ہے تو ان دونوں کے درمیان اخوت جو ہے وہ قائم ہے۔ جب دونوں گروہ آپس میں جو لڑ پڑے ہیں، آپس میں جو برسر پیکار ہو گئے ہیں، اگر تو ایک ایمان والا گروہ ہے اور دوسرا کافر ہے تو چلو معاملہ مختلف ہے، لیکن اگر دونوں گروہ جو ہے وہ ایمان والے ہیں
تو ان کے درمیان اس ایمان کی وجہ سے اخوت کا رشتہ قائم ہے، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے بچتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ اس کام کو کرنے کے ذریعے، اس کام کو کرنے کے ذریعے ایمان والوں کے درمیان صلح صفائی کروانے کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ سے بچاتے رہو، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچاتے رہو۔ اور یہ کام کرنا، یہ اپنے بھائیوں پر رحم کرنے کے مترادف ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروا دینا، مسلمانوں کی جماعتوں، مسلمانوں کے گروہوں کے آپس کے اختلاف کو حل کر دینا، یہ ان پر رحم کرنے کے مترادف ہے۔ اور جب تم ایسا کرو گے تو لعلکم ترحمون، تم پر بھی، تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے، تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے، تم ایسا کام کرو گے تو تم پر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ رحم کرے گا، کیونکہ الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوتا ہے اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی اسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ ایک اور ادب کا بیان ہے، ایک اور ادب کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا آپس میں ایک دوسرے کا تمسخر مت اڑاؤ، ایک دوسرے کا ٹھٹھا مت اڑاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی تم میں سے، کوئی بھی مردوں کی جماعت دوسرے گروہ کا جو ہے وہ مذاق مت اڑائے، اس کا تمسخر مت کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہ امکان موجود ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں اس پہلے گروہ سے بہتر ہوں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہ خیریت اور یہ بہتر ہونا یہ عند اللہ ہے، یعنی کہ ممکن ہے کہ وہ دوسرا گروہ جس کا یہ پہلا گروہ مذاق اڑا رہا ہے، یہ دوسرا گروہ اللہ کے ہاں اس پہلے گروہ سے زیادہ بہتر ہو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں جو ہیں وہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، یہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ دوسری جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان پہلی والیوں سے بہتر ہو۔ یہ جو ہے نا تمسخر، یہ جو کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا ساتھ ٹھٹھا کرنا، یہ ہوتا ہی تکبر کی وجہ سے ہے، یہ ہوتا ہی تکبر کی وجہ سے ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے کا ٹھٹھا اسی وقت اڑاتا ہے جس وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ یہ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کا جو تمسخر کرتا ہے، اس کا ٹھٹھا اڑاتا ہے، یہ تبھی کرتا ہے جب اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہو۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل پچھلی آیت میں ہے۔ کون سی پچھلی آیت میں دلیل ہے؟ یہ تکبر کی علامت ہے۔ میں نے علامت تو نہیں پوچھی نا، میں نے تو پوچھا ہے کہ یہ اس بات کی کیا دلیل ہے۔ ہاں جی، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، جواب صحیح دیا ہے سمیہ رحمان نیازی نے، بارک اللہ فیک، سمیہ رحمان نیازی، بارک اللہ فیک، انہوں نے درست جواب دیا ہے۔ خود اس آیت کے اندر یہ بات موجود ہے، خود اس آیت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اتنی دور دور کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے سامنے اس آیت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، تو تمہیں کیا خبر کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں عند اللہ، یعنی کہ تمہارا یہ مذاق اڑانا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ تم اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھ رہے ہو، تبھی تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں وہ تم سے زیادہ درجہ رکھتے ہوں، اللہ کے ہاں وہ تمہارے سے زیادہ مقرب ہوں، اللہ کی نظر میں وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں، تو اسی لیے تمہارا یہ مذاق اڑانا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں کو بات سمجھ آئی یا نہیں؟ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی؟
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ یہ 7واں ادب۔ 8واں ادب یہ ہے کہ ولا تلمزوا انفسکم، ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لمز مت کرو، یعنی کہ زبان سے ایک دوسرے کو برے، یعنی کہ ولا تلمزوا انفسکم، لمز کہتے ہیں ایک دوسرے کو زبان سے تکلیف دینا، زبان سے تکلیف دینا، لمز۔ لمز کو اردو میں تعبیر کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ اصل میں لمز جو ہے نا، یہ ہوتا ہے اشارے کرنا کسی کے بارے میں، مختلف طرح سے اشارے کرنا۔ نہیں، لمز میں اور الزام میں فرق ہے، الزام اور چیز ہے، لمز جو ہے وہ اور چیز ہے، مادہ بھی مختلف ہے، الزام جو ہے وہ لمز نہیں ہے۔ یہ اصلاً ہوتا ہے کسی کے بارے میں جو ہے نا وہ اشارے کرنا، آنکھوں سے یا منہ سے، سر سے اشارے کرنا، کسی کے بارے میں عیب جوئی کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے برے ناموں سے مت پکارو۔ یہ برے برے ناموں سے پکارنا جو ہے، یہ بعض اوقات اس کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کوئی لقب کسی کے بارے میں یوں معروف ہو جائے کہ وہ خود اس شخص کو بھی برا محسوس نہ ہوتا ہو، اور اس کا مقصد، اس لقب سے پکارنے کا مقصد حقارت نہ ہو، تحقیر مقصد نہ ہو، تو پھر یہ پکارا جا سکتا ہے۔ ورنہ اصلاً اگر کوئی ایسا لقب ہے کہ جس کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس کی تحقیر پائی جاتی ہے اور وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اور پکارنے والا تحقیر کی نیت سے اس کو پکارتا ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے برے ناموں سے مت پکارا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ جو ٹکڑا ہے یہ جو ٹکڑا ہے نا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اس کے معنی میں کئی احتمالات ہیں، 2-3 مختلف توجیحات مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ یہ اوپر جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ایمان لانے کے بعد یہ کام کر کے فاسق بن جانا کتنی بری بات ہے۔ یعنی کہ اے ایمان والو، ایمان لانے کے باوجود اگر تم ان کاموں کا ارتکاب کرو گے جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے، دوسروں کا ٹھٹھا اڑاؤ گے، حمز اور لمز کرو گے، برے برے القاب سے پکارو گے، تو ان کاموں کے ذریعے فاسق بن جانا، فسق کو اختیار کر لینا ایمان لانے کے بعد، یہ کتنی بری بات ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کس قدر برا ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا اکثر مفسرین جو بیان کرتے ہیں، جو توجیح بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ کس قدر برا ہے ایمان لانے کے بعد کسی شخص کو اس کے ایسے القاب سے پکارنا کہ جو اس کے فسق پر علامت ہوں، اس کے فسق پر دلالت کرتے ہوں۔ یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی برائی میں مبتلا تھا، اس نے اس برائی کو ترک کر دیا، تائب ہو گیا، اب اس کو اس برے لقب سے پکارنا، اس کو اسی برے چیز کا طعنہ دینا یا اسی برے لقب کو یاد کروانا، یہ جو ہے یہ کس قدر برا ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ تو اگر یہ معنی ہو جائے جو دوسرا معنی ہے، تو پھر یہ الگ ایک ادب جو ہے اس کو شمار کیا جائے گا، پھر اس صورت میں اس کو ایک الگ ادب جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اگر پہلی توجیہ ہو جو پہلے میں نے ذکر کی، تو پھر اس صورت میں یہ الگ سے ادب نہیں ہے، بلکہ یہ سابقہ آداب ہی پر جو ہے وہ ترغیب ہے، سابقہ آداب ہی پر عمل کرنے کی ترغیب شمار ہوگی۔ تو بہرحال اور بھی تو توجیحات کچھ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین کرتے ہیں، لیکن جو 2 نمایاں توجیحات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اب وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں۔
ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ توبہ جو ہے نا، توبہ یہ مستقل فرائض میں سے ہے، توبہ جو ہے وہ مستقل انسان کے ذمہ وہ چیزیں جو ضروری ہیں ان میں سے توبہ بھی ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، توبہ کے بارے میں یہ تصور درست نہیں ہے کہ یہ صرف گناہوں سے ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ صرف جو التوبہ ہے یہ صرف تب ہوتی ہے جب کوئی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ ہوتی ہے، نہیں، توبہ جو ہے وہ ایک مستقل انسان کے ذمہ فریضہ ہے، مستقل واجب ہے۔ تو بہرحال ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اب جو ہے وہ اللہ رب العزت ذکر کرے گا کہ کچھ مزید آداب کا ذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض تمہارے بعض کی غیبت نہ کیا کریں۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے بھائی کے گوشت کو کھائے اس حال میں کہ وہ مردہ ہو، تو فکرہتموہ، تو اس بات کو تو تم ناپسند کرتے ہو، تو واتقوا اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب توبہ کو قبول کرنے والا اور خوب مہربان ہے۔ وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس آیت میں کل بات کریں گے، اور کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سورت کو مکمل کر کے سورہ قاف کا آغاز کر دیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ رمضان میں انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا سبق جو ہے وہ کوشش کیا کریں گے کہ تھوڑا سا زیادہ پڑھیں، اور ہاں انشاءاللہ کل ہم سورہ حجرات مکمل کریں گے اور سورہ قاف کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔